الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی آخری سورت کا دوسرا رکوع سورہ مرسلات کا، اس کی آخری 10 آیتیں پڑھی گئی۔ اس کے اوپر جہنم کا تذکرہ تھا اور جہنم میں جو جائیں گے ان کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، اور قرآن کی عادت ہے اور قرآن کا طریقہ ہے کہ جب جنت آتی ہے تو دوزخ ساتھ میں آتی ہے، دوزخ ہوتی ہے تو جنت آتی ہے، مجرم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مومن اور متقی کا تذکرہ، تاکہ لیول رہے، آدمی کے سامنے اہمیت آوے کہ مجرم ہوں گے تو کیا ہوگا، متقی بنیں گے تو کیا ہوگا، دونوں کے نتیجے، دونوں کی صفات۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہے، متقی کا سیدھا ترجمہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی ماننے والا ہے، عام طور پہ وہی کہ پرہیزگار، گناہ سے بچنے والا، جو اللہ کی مانے گا وہ گناہ سے بچے گا۔ تو جو متقی ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ تاکہ فی ظلال، سایوں میں ہوگا، بہت سارے سائے۔ پہلا سایہ تو میدان حشر میں عرش کا سایہ، ہم سب جانتے ہیں، حدیثوں کی کتاب میں شفاعت کی حدیث کے نام سے ایک حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، کہ سارے لوگ محشر میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، پھر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھئی کیا کرے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے ابا ہے، کچھ کرو، تو کہ میری ہمت نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میری ہمت نہیں۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام پہ جاؤ، وہ کہیں گے میری ہمت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے بعد تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو ایک سایہ تو وہاں ملے گا، عرش کا سایہ، وہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ اس میں متقی جو لوگ ہیں وہ سب پریشان ہوں گے اور یہ سایوں میں مزے کر رہے ہوں گے۔ نعمت کی قدر تو اسی وقت ہوتی ہے نا کہ پورے محلے میں لائٹ گئی اور میرے گھر میں لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے گرمی میں، تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کس کی کہ بھئی الحمدللہ میرے گھر پنکھا چل رہا ہے، میرے وہاں بھی چلا جاتا تو میں کیسے رات گزارتا۔ تو متقی لوگ ایک تو سائے میں ہوں گے عرش کے، اس کے بعد جب پل صراط کا مرحلہ آئے گا تو پل صراط کے وقت بھی سائے کی ضرورت پڑے گی، تو اپنے اعمال اور ایمان کے سائے میں ہوگا، جتنے اعمال، اور صدقہ کہتے ہیں نا، صدقہ سایہ بن جائے گا۔ اس لیے آدمی کو ہر روز 1-2 روپیے تو اپنی حیثیت کے مطابق یا تو گھر پہ ہی ایسا کچھ ڈبہ بنا دے، کوئی ملا نہیں ملا اسی میں ڈال دیا، جب ایک اچھی رقم جمع ہو جائے تو ایسا لگے کہ کوئی محلے میں
یا کوئی ایسا ہے اس کو دے دیا تو اس کا بھی بھلا ہو جاوے، اپنا بھی کام ہو جاوے. تو ایک سایہ یہ ہوگا. اس کے علاوہ جنت میں طوبہ درخت ہے، اس کے بارے میں فرمایا 500 سال کے برابر سایہ. تیز رفتار عربی گھوڑے پر دوڑنے والا دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، تو درخت کتنا بڑا ہوگا. پھر جنت میں جائیں گے تو جنت میں درختوں کے، محل کے، ہر چیز کے سائے ہوں گے. اس لیے یہاں سائے بہت سارے سایوں میں ہوگا. وہ عیون چشموں میں ہوگا. چشمے کو کیا بولتے ہیں اپنے گجراتی میں؟ یہ پانی کے جو چشمے ہوتے ہیں، جھرنے. تو آدمی وہاں گھومنے جاتا ہے، وہاں سیلفی لیتا ہے، وہاں کا منظر دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کی طبیعت اچھی لگتی. جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے کی جگہ پر. تو جنت میں یہ جھرنوں میں ہوگا. اور جھرنے کیسے؟ دودھ کا بھی جھرنا ہے، پانی کا بھی ہے. پھر پانی بھی الگ الگ قسم کا، کہیں کافور ملا ہوا ہے، کبھی زنجبیل ملا ہوا ہے، کسی کا نام سلسبیل ہے، اور کسی میں بالکل صاف پانی ہے، کچھ بھی ملاوٹ نہیں. تو اس طرح چشموں میں ہوں گے وہ. 4 چشمے اور 4 نہریں تو ہے ہی قرآن میں اس کا تذکرہ. تو یہ متقی کی حالت. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اس کی جو خواہش ہے اس کے خواہش کے مطابق مزے کرنے کی چیزیں استعمال. فواکہ، فاکہتن کی جمع ہے. مزے لینے کے لیے جو آدمی کھاتا ہے نا، فروٹ کھاتا ہے، ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، تو مزے کی چیزیں جو بھی خواہش ہوگی ملے گا. اس لیے کہتے ہیں خواہش پوری کرنے کی جگہ کیا ہے؟ لیکن ہم کو تو یہاں پوری کرنی ہے. یہاں کسی کی ہوئی نہیں ہے اور ہوگی نہیں. جو بھی اس چکر میں پڑے گا پھنس جائے گا کہیں نہ کہیں. جی آگے اللہ تعالیٰ کہے گا کھاؤ پیو ہنی ہنی، خوش ہو کر، بالکل فری ہو کر. اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا تمہارے لیے کھانا اور پینا مبارک ہے. دیکھو کھانا اور پینا مبارک بھی ہونا چاہیے. کسی کو نصیب ہو اور وہ مبارک نہ ہونے تو لینے کے دینے پڑ جاوے. کیا مطلب؟ کہ وہ کھانا ایسا ہوگا کہ ایک تو خواہش کے موافق ہوگا، جو کھانا ہے وہ ملے گا. دوسرا مبارک کا اندر یہ بھی بات آتی ہے مبارک کے اندر کہ آدمی کے بدن سے وہ سوٹ ہوگا. اب تو کیا ہوتا ہے سردی ہے اور کسی کے وہاں گئے مول صاحب تم کو آئس کریم تو کھانا پڑے گا. اللہ سردی ہو گئی نا تو کہ ٹھنڈا ٹھنڈے کو کاٹے مول صاحب ایک مرتبہ کھا لو. تو پھر مول صاحب بھی بیچارہ 2-4 چمچہ مارتا ہے، کیا کرے گا؟ اس کا بھی دل رکھنا پڑتا ہے. پھر دیکھی جائے گی گھر پہ جا کے وکس لگائیں گے اور یہ لگائیں گے وہ لگائیں گے، لیکن وہاں سوٹ ہو جائے گا آدمی کو. کبھی تیکھا کھایا تو قبض ہو گیا. کبھی کسی جگہ جب جیسے ہمارے وہاں اونٹ کا نہیں چلتا، عرب میں جا کے چکھے تو صحیح، چکھا تو لینے کے دینے پڑ گئے. لیکن جنت میں ایسا نہیں. جس چیز کی خواہش ہوئی وہ مل جائے گا اور جس کو کھایا بدن سے سوٹ ہو جائے گا. ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا، نہ ہضم کرنے کا نکالنا پڑے گا، پاچن شکتی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. مبارک کا مطلب ہے مزہ بھی آئے گا، خواہش کے موافق بھی ہوگا، کوئی پریشانی نہیں. کبھی زیادہ کھائے ایسیڈیٹی ہو گئی تو کہ نہیں ایسیڈیٹی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے. کس کو ملے گا یہ؟ بما کنتم تعملون، اس لیے ملے گا کہ تم اچھے کام کرتے تھے. دنیا عمل کی جگہ ہے، ہر حال میں عمل کرنا ہے ہمیں. حالات ہو نہ ہو، اچھے ہو برے ہو، موافق ہو مخالف ہو، لیکن ہر حال میں عمل نہیں چھوٹنا چاہیے. صحابہ حضرات انبیاء نے میدان جنگ میں بھی عمل نہیں چھوڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح فاطمی سکھائی تھی کہ میدان جنگ میں بھی نہیں چھوٹی ہے، حالانکہ ایک نفل عمل ہے. فجر کے پہلے کی سنت فرمایا گھوڑے تم کو کچل ڈالیں تو ابھی مت چھوڑو،
دشمن مسلط ہے لیکن صلاۃ الخوف پڑھی ہے. علماء نے صلاۃ الخوف کے 14 طریقے ذکر کیے ہیں. یعنی میدان جنگ کتنا خطرہ ہوتا ہے، وہاں بھی نماز چھوڑنا نہیں. تو ہم ابھی میدان جنگ میں ہیں، کتنی چھوڑ دیتے ہیں. سردی اتنی، صبح میں نل کے نیچے ہاتھ ڈالنے میں ڈر لگ رہا ہے، اٹھ کے پل لیں گے. ایسا نہیں. بما کنتم تعملون، ہمارے عمل میں استقامت ہونی چاہیے ہر عمل میں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا دے گا، آخرت میں. عمل کی جگہ ہے اور اللہ کے وہاں تو عمل سے ہی فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے آگے قاعدہ سنایا، انا کذالک، ہم اسی طرح، نجزی المحسنین، جو بھی دین کے کام کو، اللہ کے کام کو، اعمال کو جیسا کرنا چاہیے ویسا کرے گا تو ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے. میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ چیز ہے. شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی نماز پڑھنے آ رہے تو کیسی پڑھنے کی، پھٹافٹ نہیں. آ ہی رہے، ہم دکان بند کر رہے، گھر کو چھوڑ رہے، آ رہے، یہ 15-20 منٹ نکال کے آ رہا ہے تاکہ 15-20 منٹ میں ہمارے اچھے اعمال ہونے چاہیے. نماز پڑھ رہے دھیان سے ہونی چاہیے. قرآن پڑھنے بیٹھے جتنا بھی پڑھ رہے اچھا پڑھیں گے. کہتے ہیں نا، تھوڑو کھاؤ سرس کھاؤ، یہ سب کہتے ہیں. تو عمل بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے وہاں اچھے عمل کی قدر ہے، اور اچھے عمل میں اخلاص بھی ہے، فکر بھی ہے، اس کو صحیح کرنا بھی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن ان سب فضیلتوں کے باوجود بھی جو نہیں مانتا ان چیزوں کو، اس کے لیے بربادی ہے. دنیا بھی بگڑے گی، آخرت کی بگڑے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا، کلو، دنیا میں ہی کہا کہ کھاؤ، وتمتعوا، مزے اڑا لو، لیکن کہا قلیلا، تھوڑا. کتنا؟ یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بھی کسی کو زندگی مل جائے دنیا میں تو وہ بھی کتنی ہے؟ تھوڑی ہے. تو 60-70 سال کا تو بجیا بھی نہ آ رہے، آنکھ بند کی اور کھولی اتنی ہی دیر ہے. تو ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ہماری بات نہیں مانتے ہو تو جو کرنا ہے کر لو، تھوڑے دن ہے. بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آ رہا، اڑا لو مزے. انکم مجرمون، تم مجرم ہو، اور مجرم کو پھر آخرت میں پکڑو گے. ویل یومئذ للمکذبین. اس کے بعد ایک اہم آیت ذکر کی، ان کو یہ سزا کیوں سنائی گئی اور ان کے ساتھ ان کو مجرم کیوں کہا گیا. تو اللہ کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان کو اس دنیا میں کہا جاتا تھا کہ جھکو، نماز پڑھو، اللہ کے احکام کی تابعداری کرو. جھکنا کا یہی مطلب ہے، فرما برداری، سرنڈر کرو اللہ کے سامنے. ہر حکم میں سرنڈر، سمجھ میں آوے تو بھی اور نہ سمجھ میں آوے تو بھی اللہ کا حکم ہے. چاہے وہ بازار کے تعلق سے ہو، معاشرت اور سماج اور سوسائٹی کا ہو، مسجد اللہ کے گھر کا ہو، کاروبار کی لائن کا ہو، اچھے حالات کا ہو، برے حالات کا ہو، جس حال کا جو حکم ہے اس کو کہتے ہیں نا. بھائی ہم جماعت میں جاتے ہیں تو تیسرا نمبر کیا آتا ہے؟ علم اور ذکر. علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ تو جس وقت میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرنے کا نام رکوع. خالی نماز میں آ کے رکوع کرنے کا نام رکوع نہیں ہے. یہاں جس وقت اللہ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو ماننے کا نام رکوع. تو ان کو کہا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ لا یرکعون، نہیں کرتے تھے. آج یہی صورت ہمارے ساتھ ہے. ہم سے بھی بہت ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہے لیکن کچھ کر رہے کچھ نہیں کر رہے. ہماری چیزیں 100% تو کوئی بھی ملے گا نہیں، کوتاہی تو ہم سب کی ہو رہی ہے. لیکن بھئی آیت میں آئی بات تو اب کیا ہے، ہم کوشش کریں کہ جتنے فیصد پر ہے اس سے بڑھنے کی کوشش کریں.
نماز 5 ٹائم کی پڑھ رہے، دھیان نہیں تو دھیان لانے کی کوشش کرے. قرآن کی یاسین شریف پڑھ رہے، اب تبارک بھی تھوڑی ملا لے گئے. صدقہ نہیں کر رہے، صدقہ دینا شروع کرے، اچھائیوں کو پھیلانا شروع کرے. یہ کام ہے ہمارا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، نہیں ماننے والوں کے لیے ہلاکت ہے. آخری آیت میں کہا اتنا سارا سمجھا دیا ہم نے، اور آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ سمجھانے کے جتنے طریقے سے سارے قرآن میں آ گئے. تو قرآن آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو اب کون سی چیز پر وہ ایمان لائے گا؟ قرآن نے سمجھانے کے ہر طریقے اپنائے. جنت بتائی، دوزخ دکھائی، وعدہ بتایا، وعید بتائی، مجرم کے حالات بتائے، متقی کے حالات بتائے، قیامت کا منظر بتایا، سب بتا دیا. اس کے بعد بھی اگر میرا اور آپ کا بھیجا قبول نہیں کر رہا ہے، دل میں نہیں اتر رہا ہے، تو کون آ کے سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے. موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے آپ کی آخرت بناوے، اپنے گھر والوں کی آخرت بناوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.